فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو۔ عزیر صدیقی کا محبت و برا سلام۔ ویلکم ٹو عزیر صدیقی پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں، ان کا تعلق ایک ایسے ادارے سے رہا ہے جو کہ پاکستانی عوام کا غرور ہے، پاکستانی عوام کی شان ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان آرمی کی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بریگیڈیئر طارق صاحب۔ بریگیڈیئر طارق صاحب نے اپنی سروسز پاکستان آرمی کو دیں۔ آج ہم جانیں گے ان کی زندگی کے کچھ تجربات ان سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے ہمیں اپنے ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں بتائیے گا، کہاں پہ آپ براڈ اپ ہوئی آپ کی، اور آپ کی تعلیم کے بارے میں آپ تھوڑا سا پلیز ہمیں بتائیے گا۔ آئی واز بورن ان شیخوپورہ۔ اچھا۔ انیشلی وہیں پہ ایجوکیشن تھی پرائمری تک۔ اس کے بعد دین فادر آرمی میں تھے۔ اچھا اچھا، زبردست۔ اور رینکس میں تھے، ہوں تو ان کے ساتھ پھر ہم جو ہے لاہور آ گئے۔ پھر نیکسٹ میری ایجوکیشن یہاں کی ہے، میٹرک میں نے یہاں سے لاہور سے کیا؟ جی عابد مجید آریوزاد سے کیا۔ زبردست۔ اور دین آئی جوائنڈ ملٹری کالج جہلم۔ اچھا۔ 2 years میں نے FSC وہاں سے کی، ہوں۔ اور دین آئی جوائنڈ آرمی۔ تو یہ سفر سر آپ کا شروع کس طرح ہوا؟ آپ کو کیسے موٹیویشن ملی؟ کہاں سے خیال آیا کہ پاکستان آرمی میں جانا چاہیے؟ ایک تو فادر آرمی میں تھے، بالکل، مینلی تو ان سب سے سے بڑی موٹیویشن تھی موٹیویشن ہوتی۔ جی۔ اس کے بعد میرے ایک انکل بھی آرمی میں تھے، اچھا۔ تو جب میں میٹرک میں تھا تو فادر کی ایک ڈیزائر بھی تھی اچھا، کہ پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ملٹری کالج جہلم میں آپ جائیں۔ زبردست۔ وہ ان کی ایک انسپائریشن تھی۔ سو وہ میں نے پھر ملٹری کالج جہلم کی ٹرائی کی، الحمدللہ کامیاب ہو گیا، اور پھر آئی جوائنڈ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی آرمی میں بھی آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ زبردست۔ میں رینکس میں رہا ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ کمیشن لیں اور آرمی میں ہائر رینکس میں جائیں، مجھ سے اوپر جائیں۔ جی ایگزیکٹلی۔ زبردست، بہترین۔ تو جب میں ابھی اپنے فائنل رینک میں ایز اے بریگیڈیئر کمانڈ کر رہا تھا نوشہرہ AC سینٹر، تو ایک دن فادر مجھے ملنے آئے۔ اچھا وہ میرے فادر وہاں پہ ایز اے سولجر رہے ہوئے تھے، ایز اے JCO رہے ہوئے تھے، اچھا اچھا۔ میجر رہے ہوئے تھے۔ سو وہ جب میرے آفس میں آئے تو بہت سینٹیمنٹل قسم کا سین تھا۔ زبردست۔ انہوں نے کہا کہ میں جب یہاں پہ پہلی دفعہ آیا تھا تو میں اس وقت نائک تھا اس آفس میں، اللہ سینٹر کمانڈانٹ کے پاس، اور آج میں جب آیا ہوں تو ایک پراؤڈ فادر کے طور پہ آیا ہوں۔ ان کا سر فخر سے جو ہے ان کا سر بلند ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ بہت زبردست، بہترین۔ دس از ہاؤ آئی جوائنڈ آرمی۔ بہت بہترین، زبردست، بہترین۔ سر یہ بتائیے گا، جب آپ نے پہلی دفعہ اپنا یونیفارم پہنا تو آپ کی کیا فیلنگس تھی اس ٹائم؟ فینٹاسٹک، آئی کانٹ ڈسکرائب۔ بہت ہی زیادہ میں موٹیویٹڈ تھا، بہت ہی زیادہ میں جو ہے وہ ایکسائٹیڈ تھا۔ اور یہ بات ہے جب میں ملٹری کالج جہلم میں گیا۔ اچھا۔ ملٹری کالج جہلم میں بھی ہم لوگ یونیفارم پہنتے تھے، اسپیشلی جب ہم پریڈ وغیرہ کرتے تھے، تو اس میں ہم نے جو یونیفارم پہنا۔ اور پھر اس کے بعد جب PMA میں گئے تو PMA میں بھی جا کے ایک بہت اچھا لگا، ایک بڑی ڈفرینٹ فیلنگ ہے، ظاہر ہے جو کہ ایز اے سویلین کسی کو سمجھ نہیں آتی، بٹ ایک بندے کے اندر ایک بہت پازیٹیو چینج لاتی ہے۔ اور جو وطن سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، ظاہر ہے، بٹ جب آپ خاکی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ خاک کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سر بڑی گہری بات کی ہے آپ نے، جب آپ خاکی میں ہوتے ہیں۔ زبردست، بہت بہترین۔ سر یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے سرو کیا، تو سب سے یادگار مشن اور پوسٹنگ کون سی رہی ہے آپ کی، اور اس کی مین وجہ جو اس کی بگیسٹ ریزن تھی سر وہ کیا تھی؟ میری جو فرسٹ یونٹ تھی پاس آؤٹ ہونے کے بعد، دیٹ واز ایٹ اسکردو۔ اچھا۔ تو مجھے اسکردو جب پوسٹنگ اناؤنس ہوئی اور میں ادھر جوائن کیا اپنی یونٹ کو، میں لاجسٹک فیلڈ میں تھا، تو میری جو یونٹ تھی وہ اسکردو گمبا میں تھی۔ اچھا۔ تو وہاں پہ ہمارے کانوائز چلتے تھے اور ہم کانوائز کے ساتھ جاتے تھے، تو وہ وہاں 4.5 year میں نے وہاں پہ گزارے اسکردو میں۔ اسکردو میں۔ اچھا۔ آلموسٹ سارا سیاچن گلیشیئر اور فردر پوسٹ ہم نے ساری دیکھی، اچھا۔ اور لاجسٹک سپلائز دی۔
بعد میں جو کارگل آپریشن ہوا اس میں بھی میری یونٹ نے کنٹریبیوٹ کیا 99 میں. اچھا اچھا. ہاں میری یونٹ اس وقت جگلوٹ میں تھی, تو میری یونٹ نے فل کارگل آپریشن جو ہے اس کو لاجسٹک سپورٹ دی. زبردست, بہترین بہترین سر. تو میرا وہاں پہ جو ٹینیور تھا اس میں دیٹ واز ویری میموریبل, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز بڑا میرے لیے تھا کہ سینس آف اچیومنٹ تھی. ظاہر ہے پہلی پوسٹنگ اور کارگل بھی آ گیا. اس میں جو ہے نا ہم نے ایسی ایسی پوسٹوں کے اوپر ایسی ایسی جگہوں کے اوپر ایمونیشن پہنچایا جہاں پہ کہ میرا مطلب ہے کہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹیرین وہاں پہ آپ کو شاید وہاں جانے کا ایکسپیرینس ہوا ہو, تو ٹریکس بہت ڈیفیکلٹ ہیں. سر کوئی ایسا یادگار لمحہ جب آپ کو شدید خطرہ محسوس ہوا ہو؟ ہاں یہ بھی ایک وہاں پہ ایک دن 80 بریگیڈ کی کانوائے تھی. اچھا. برزل کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے. کس جگہ پہ سر؟ برزل ایک جگہ ہے اچھا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے 80 بریگیڈ میں. اچھا زبردست. وہ اٹ از اراؤنڈ 17,000-18,000 اور فلی سنو کورڈ ہوتا ہے. اچھا یہ کب کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 95 کی. 1995 جی. تو آئی واز اے کانوائے کمانڈر. اچھا. کوئی آلموسٹ 12-13 وہیکلس تھی میرے ساتھ. ہم ایمونیشن لے کے جا رہے تھے, اور اس وقت بھی تھوڑا بہت انڈیا کے ساتھ ہمارا کشیدگی چل رہی تھی. تو ہم لوگ رات دن آپریشن کر رہے تھے, یہ لاجسٹک سپلائیز دے رہے تھے, میزائلز لے کے جا رہے تھے آگے. تو اس میں ہم برزل سے نیچے اتر رہے تھے. سو ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ برف بہت زیادہ تھی, تو ہماری گاڑیاں اسکیڈ ہونا شروع ہو گئی. اچھا. اور ایک اسٹیج پہ میری اپنی جو گاڑی تھی وہ آلموسٹ گرنے والی تھی دریا کے اندر. اللہ اکبر. تو وہ اللہ پاک نے جو ہے اس وقت ہماری حفاظت کی. تو دیٹ واز اے تھرلنگ مومنٹ. آئی کانٹ سے کہ میرا مطلب ہمیں خوف آیا, خوف بالکل نہیں تھا, لیکن تھرلنگ ضرور تھی کہ یہ گاڑیاں ابھی ہم نے اصل میں ہمیں یہ تھا کہ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو جائے. زبردست. ہم گاڑیاں لے کے اپنا ایمونیشن لے کے باربٹ ایک پوسٹ تھی, فاردسٹ پوسٹ تھی, وہاں پہ ہم نے لے کے جانا تھا. صحیح تو بنیال سیکٹر میں. تو وہ ہم نے پھر الحمدللہ کیا اور بہت مزہ آیا. اس میں مجھ سے پہلے ایک میرے یونٹ افسر کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی. اچھا. بھی ہو چکے تھے اسی سیکٹر میں. صحیح. میرے سے 1 سال پہلے جو انہوں نے ڈمپنگ کی تھی, اس ڈمپنگ میں ان کی گاڑی جو ہے وہ دریا میں گر گئی تھی, اور لیفٹیننٹ رانا راشد ان کا نام. اور یہ ڈیو ٹو سنو تھا کہ وہ ڈیو ٹو سنو اور ڈیو ٹو ویری نیرو ٹریک. تو اس میں برف, ان کی بارش ہو رہی تھی, ان کی گاڑی اسکیڈ ہوئی اور دریا میں گر گئی. ابھی سر آپ نے بات کی کہ اتنے سخت حالات کے اندر بھی خوف نہیں آیا. بالکل. تو یہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان آرمی کا ہر جوان, چاہے وہ سولجر ہو چاہے وہ جنرل ہو, ان کے اندر سر خوف نہیں ہوتا مرنے کا یا شہید ہونے کا یا اگلے جہان میں جانے کا. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کوئی آرمی کے اندر کوئی اس چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے, کوئی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے, یہ شوق شہادت کس طرح پیدا ہو جاتا ہے؟ اصل میں کوئی ٹریننگ میں یا لٹریچر کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک انر موٹیویشن ہے جو آپ لیتے ہیں اپنے سینئر سے, اپنی انوائرمنٹ سے, اور اپنے جو آرمی کی انوائرمنٹ ہے. بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی میں ہم سے پہلے سینئرز نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا, شہید ہوئے, اور ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, لڑی انہوں نے, اور آج ان کو آج راجہ عزیز بھٹی شہید کو تو ہر کوئی جانتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, لیکن اس دور کے اتنے لوگ اس وقت فوت ہوئے ہوں گے, ان کو کوئی نہیں جانتا. تو یہ ایک سینس آف موٹیویشن ہوتی ہے, اور ایک ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار میں نے بھی جو ہے نا اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے جو ہے وہ میری بھی جان اگر چلی جائے تو بہت بڑی بات ہے. زبردست. اور اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے. اور ہم جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ایک قسم بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرا سب کچھ جو ہے نا اس ملک و قوم کے لیے. سر یہ بتائیے گا آپ نے کن ممالک کے اندر آپ نے جا کے ٹریننگ کی؟ آپ کا ٹریننگ پروسیس کن ممالک کے اندر تھا, یا آپ نے کن ممالک کے اندر آپ نے جا کے سرو کیا؟ میں نے پاکستان کے علاوہ ٹوائس یونائٹڈ نیشن میں سرو کیا. اچھا, زبردست. کیپٹن. زبردست. فرسٹ انیشلی 1995 میں گیا تھا, 1995 اینڈ میں گیا تھا. اچھا. اور 97 میں واپس آیا تھا. یہ اٹ واز کروشیا, ایسٹرن سلوونیا میں. اچھا. بوسنیا کے بعد والا مشن تھا. صحیح. اس میں بھی ہم نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. بڑے حالات کشیدہ تھے, اور اس میں ہم نے جا کے, میں اس وقت آئی واز کیپٹن.
اور ہم نے وہاں پہ لاجسٹک سپلائز دی اور پورے مشن کو میں نے سپورٹ کیا. تو اس کے بعد پھر سیکنڈ مشن میرا تھا 2014-15 میں. اچھا. جب ایز اے لیفٹنٹ کرنل میں گیا اور اٹ واز اگین ویری ٹف مشن. سینٹرل افریقہ کا مشن تھا, افریقہ کا مشن تھا جو کہ بہت ٹف مشن تھا. انیشیل ڈیز میں ہم گئے جب اسٹیبلش ہو رہا تھا یہ مشن. اچھا. تو بڑے چیلنجز تھے وہاں پہ. زبردست. جو ہم نے وہاں پہ ایک بڑی ٹف انوائرمنٹ میں, ایک انفرینڈلی انوائرمنٹ میں ہم نے کام کیا. ہمارے کچھ جوان وہاں شہید بھی ہوئے. تو بڑا مشکل تھا, لیکن اٹ واز ویری ویری ٹف اینڈ ویری چیلنجنگ. تو ادھر ٹریننگ کی ہم نے. اس کے علاوہ میں کرغزستان میں گیا تھا 2008 میں. اچھا. اور وہ ہمارا ٹریننگ سیشن تھا وہاں پہ. اس میں امریکنس کے ساتھ, UK کے ساتھ, آرمی کے ساتھ, رشینس کے ساتھ, اور ہم نے یہ ویریس ادر آرمیز کے ساتھ, فرینچ کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کی. اچھا, آپ لوگ اس ٹائم آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور آفیشلس کے طور کے پر وہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں؟ یا اس میں یہ کہ آپ کو ٹریننگ کی مل جاتی ہیں, مشنز مل جاتے ہیں. تو اٹ واز آلموسٹ منتھ مشن جس میں ہم ٹریننگ کے لیے گئے تھے. اور اٹ واز بڑا ایجوکیشنل تھا, بڑا فائدہ ہوا اس کا. ملٹی نیشنل انوائرمنٹ میں کام کرنے, ملٹی نیشنز کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا. اچھا. ان کی آپ کو اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے, ویکنیس پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح UN میں بھی جب ہم نے کام کیا تو پوری ورلڈ کی آرمیز تھی. ٹھیک ہے, انکلوڈنگ US, انکلوڈنگ UK. سو ان کے ساتھ, فرینچ کے ساتھ ہم نے کام کیا. تو ہمیں بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ. زبردست. آج جو پاکستان آرمی کا کو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ نمبر 1 آرمی آف دی ورلڈ ہے, وہ ایسے نہیں کہتا. ایسے نہیں کہتا سر. ہم نے وہاں پہ اپنا ثابت کیا ہے, وہ منوایا ہے. آج بھی آپ دیکھیں ویریس وہاں کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کمپٹیشنز جو ہے نا, نارملی انڈین آرمی بھی ہوتی ہے اس میں بیسٹ آرمیز آف دی ورلڈ ہوتی ہیں, چائنیز بھی ہوتے ہیں سارے. لیکن اس میں الحمدللہ موسٹ آف دی ٹائم پاکستان آرمی اسٹوڈ فرسٹ. زبردست. تو یہ ایک بڑی وہ ہے, پاکستان کے لیے پرائڈ ہے. سر, جہاں پہ اتنی پازیٹیو چیزیں ہیں, آپ کی اتنی یادیں ہیں اس ایک ادارے کے ساتھ, سر وہاں پر اس آرمی کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے. پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا مشہور ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی سیاست کے اندر بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں. آپ بینگ پاکستانی اور بینگ ایکس بریگیڈیئر, آپ اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں, ہر چیز کے نا پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں, اور اٹ از ہاؤ وی تھنک. سو ایز اے نیشن نا ہمارا ایک نیشنل ایک اسٹائل بن چکا ہے ٹو کریٹیسائز دس سسٹم. یو آر رائٹ سر. اور ہم نیگیٹیوٹی زیادہ ڈھونڈتے ہیں, پازیٹیوٹی کم ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جب تک کٹھے نہیں چلیں گے تب تک ملک آگے نہیں چلے گا, کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں, امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن پریزیڈنٹ دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں, تب چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں چلتی ہیں, اور وہ ایک پالیسیز لے کے چلتے ہیں. تو بیسیکلی نیشنل پالیسیز کو بیسیکلی آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. آرمی بھی اس کو نیشنل پالیسیز کو سپورٹ کرتی ہے, کوئی پرسنل بنڈے اس کے اوپر ان کا وہ نہیں ہوتا. ہوور دیکھیں, میں نے کہا نا کہ اگر اس کو گورنمنٹس یہ سمجھتی ہیں کہ آرمی کو ہم نے ساتھ رکھنا ہے اور سپورٹ لینی ہے, تو سم ٹائمز آرمی فیلز کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں ڈلیور نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جو ہے وہ ایز اے ہمارے نیشنل اوبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم چیزوں کو تھوڑا سا پورٹرائٹ کریں, جہاں پہ غلط ہوتا دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس کی کریکشن اپلائی. سو کریکشن اپلائی کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت رول پال, اور وہ نیوٹرل ہوتا ہے, کوئی کسی ایک فیور میں تو نہیں جا رہا ہوتا, کوئی پرسنل, میں نے کہا نا کہ کوئی پرسنل فیور نہیں ہوتی, یہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان آرمی کے اندر کوئی احتساب کا کوئی سسٹم موجود ہے؟ کوئی اگر بندہ کوئی غلط چیز کر جاتا ہے تو اس کا کوئی احتساب ہوتا ہے, یا بس کھلا آزاد پنچھی ہوتا ہے وہ بندہ؟ دیکھیں 100% احتساب ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وی سیٹ ایگزامپل فار دی ادرس. ہماری آرمی میں کوئی بھی بندہ اکاؤنٹیبلٹی سے باہر نہیں ہے, اسٹارٹنگ فرام اے سولجر ٹو اے جنرل, چاہے وہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو, چاہے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, موجودہ DGI صحیح ہوں, یا کور کمانڈر ہوں. سامنے
کچھ پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہے جنرل آفیسرز کو بھی جو ہے نا ہم نے ان کو ان کے کیا ہے، بالکل فائر کیا، بالکل. اور جو اپنے پرسنل اس کے اوپر ایجنڈا کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا کرپشن کی طرف جاتا ہے یا نیشنل انٹرسٹ سے ہٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ذاتیات کو سامنے رکھتا ہے، آرمی اس کو فائر کر دیتی ہے. بالکل. اور بہت ساری اگزامپلس ہیں جو ہم نے سیٹ کی ہیں. بہت سارے بریگیڈیئرس ہیں، بہت سارے جنرل آفیسرز ہیں جن کو اس سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں بھی اور جنرل ضیاء کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سے آفیسرز کو فارغ کیا گیا. زبردست. اور جب ثابت ہو جائے کہ دی مین از انوالوڈ ان سم تھنگ سو ہی از ناٹ کیپٹ ان دی آرمی. اچھا سر، آپ کی ظاہر ایک ہسٹری ہے، آپ نے پاکستان آرمی کو اپنی زندگی پوری جو ہے وہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دی. جب پاکستان آرمی کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، آپ کی اس ٹائم کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ لوگ اپنی جانوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ اپنی فیملی کو جو ہے وہ سیکنڈ پریورٹی کے اوپر رکھ کے پاکستان کی نیشن کو آپ سرو کر رہے ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے جب ایک ٹرولنگ کا پورا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور پاکستان آرمی کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ذاتی ہے کہ ایک لوگ کہانی بن جاتی ہے، فارورڈڈ میسیج ہوتے ہیں، بس فارورڈ ہوتے رہتے ہیں. اس کے اوپر آپ کے کیا جذبات ہیں، کیسی فیلنگز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی اس ٹائم؟ 30 ایئرز میری آرمی لائف جو ہے اس میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں ہم نے پاکستان کا کوئی پوائنٹ آیا ہو، کوئی ڈیفینس کا پوائنٹ آیا ہو یا پاکستان کا ویو پوائنٹ آیا ہو تو ہم نے کوئی نیگیٹیوٹی کی ہو. تو آرمی ہمیشہ پازیٹیو رول میں رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر وداؤٹ ویریفائنگ اینی تھنگ جب ہم میسیجز کو آگے فارورڈ کرتے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشینس ہیں نا، یہ اپنی کرسی کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے پوری میڈیا سیلز بنائے ہوئے ہیں، پورا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے جن کا صرف یہ کام ہے کہ سارا دن نیگیٹیوٹی جنریٹ کرنا اور نیگیٹو میسیجز کو فارورڈ کرنا. اور وہ جب میسیج ایک دفعہ فارورڈ ہوتا ہے تو وہ میسیج ود ان فیو منٹس وہ پوری ورلڈ میں پھیل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو ایک آپ کا پاکستان کا ایک امیج بھی جو ہے وہ باہر بھی نیگیٹو جاتا ہے. اور آرمی جو جانیں دے رہی ہوتی ہے، جو سیاچن پہ بھی دے رہی ہے، جو وزیرستان میں بھی دے رہی ہے، جو بلوچستان میں بھی دے رہی ہے، پورے ملک میں بھی وہ ان کی ایک بہت ہیوی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، نیشن بلڈنگ میں بھی اور نیشنل سیکورٹی میں بھی اور ساری چیزوں میں. سو وہ اس کو بہت کہہ تو کچھ نہیں سکتے بٹ ڈیفینیٹلی اندر سے دل دکھتا ہے. ظاہر ہے، بالکل ایسے ہی. اور میرا خیال میں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی چیز واقعی ڈراسٹیکلی غلط ہو رہی ہے تو اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سر اس کا بھی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اب پاکستان آرمی ایک ظاہر آپ کا ایک ڈیفینس کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے. ہم ان کی وجہ سے راتوں کو آرام سے اپنے بستروں پہ خراٹے مار کے سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ظاہر ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے. بالکل صحیح. تو اس کا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر تنقید کرنے کا نا بندے کو موقع ملے. اس طرح سوشل میڈیا پر ظاہر ہے سر ادھر را کے ایجنٹس بھی ہوں گے، ادھر اور بہت ساری جو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. بالکل، میں ادھر ہی آ رہا تھا اسی پوائنٹ پہ. جی کہ دیکھیں اس میں نا فائدہ ہمارے دشمن کو ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دشمن نا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا نے اس کے اوپر اتنے زیادہ سیلز بنائے ہوئے ہیں جو صرف یہ جنریٹ کر رہے ہیں ہیٹریڈ اگینسٹ آرمی، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی آرمی. بالکل ایسے ہی ہے. ایوری بڈی نوز. سو انڈیا کو پتہ ہے کہ ہم ویسے تو اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایپیسوڈ میں دیکھ لیا ایسے ہی ہے کہ وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر رسپانس ملا. تو ابھی ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے ہم. سو وٹ دے ڈو کہ وہ سوشل میڈیا کا یا اس کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، SMN کا، اور وہ نیگیٹیوٹی پورٹرے کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وداؤٹ ویریفائنگ، وداؤٹ اینی تھنگ، ایک اندر کی ایسے ہی جیلسی کو جو ہے وہ آگے چلا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اٹس اے گڈ اسٹیپ. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے انڈیا کو اپنی ایک ایپیسوڈ دکھائی ہے. اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. تھوڑا یہ بتائیں، یہ پاک بھارت جو حالیہ کشیدگی جو ایک اتنا عروج اختیار کر گئی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایک تقریر کے بعد پھر مودی کو میرا خیال ہے کوئی اس کا سکھ کا سانس نہیں آیا، اور اس نے ایک ان پروفیشنل وے سے، ظاہر ہے اگر انسان نے جنگ کی طرف بھی جانا ہے تو اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں،
تو بچکانہ اس نے حرکتیں کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا اور اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پہلگام کو انہوں نے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، جو کہ ریزن نہیں بنتی. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ ہم پہ ڈائریکٹ ایلیگیشن شروع کی تو چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بڑا اپنا واضح رول بیان کرتے دیا. ہوئے ایک بالکل کلیئر ان کو میسج دیا کہ وی آر ناٹ ان ٹو اٹ، لیکن اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو کشمیر ہماری شاہراہ ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس کے اوپر پھر انفیکٹ بہت سارے انٹرنیشنل کریکٹرز ہیں. انڈیا تھاٹ کہ اٹ از ویری ایزی ٹو ڈیفیوز پاکستان. جو مودی کا سٹانس تھا یا اس کی باڈی لینگویج تھی، تو دے تھاٹ کہ یہ ہم تو پاکستان کو تو کنٹرول کرنا یا تباہ کرنا یا پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، مشکل کام نہیں سمجھ رہے تھے، مسئلہ ہی نہیں. اور ہم تو ان کو سبق سکھائیں گے. بیسیکلی وہ سبق سکھانے آئے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے خاص کرم کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا سورہ فیل جو ہے وہ دوبارہ دہرائی. زبردست زبردست سر، کیا بات کی آپ نے، بہت زبردست. ابابیلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مروایا. اللہ اکبر. دنیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا، ایک اپنی پرسیپشن ہی چینج ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اور انڈیا کو اللہ تعالیٰ نے شکست دلوائی پاکستان سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس لیے دلوائی کہ وہ بہت زیادہ مغرور اور تکبر میں آ گئے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. نعوذ باللہ. ایک بندے نے ایک بندے نے ٹویٹ کیا جب یہ پہلی رات اٹیک ہوا کہ اب تو ان کا اللہ بھی ان کو نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. So this was a very very negative tweet. بالکل ایسے ہی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. زبردست. اللہ نے پھر اپنا جو ہے جب کیا تو وہ سورہ فیل مجھے یاد آ گئی. اللہ اکبر. سر یہ آپ نے، میں کہتا ہوں کہ 4 چاند لگا دیے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کو. مطلب یہ آپ نے خود جو بظاہر آپ نے دیکھا وہ یہ حال بیان کر رہے ہیں. زبردست. سر ہم نے ان کے ڈھیروں رافیل گرا دیے، تو یہ جس کے اوپر غرور کرتے تھے، ظاہر ہے ہم نے ان کو زمین بوس کر دیا. یہ بتائیے گا، یہ جو پائلٹ کا ابھی بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ پائلٹ ہمارے پاس ہے، وہ خاتون جو ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعی وہ ہمارے پاس اریسٹ ہوئی ہے یا اس کی کیا ہسٹری کیا ہے پیچھے؟ نہیں، اس کے اوپر تو ہمارے آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ لیڈی از ناٹ ود اس. آف کورس وہ رافیل کی پائلٹ ہے، بٹ وہ جو سوشل میڈیا پہ، اگین میں نے کہا نا کہ سوشل میڈیا کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ لوگوں نے وائرل کی ہیں اس کی ویریس کلپس. سو وہ پروبیبلی یا تو کسی ٹریننگ مشن میں اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ اس نے لینڈ کیا، یا پھر وہ ابھی جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں شاید وہ لینڈ کر گئی اپنے ہی کنٹری میں کیا، پاکستان میں نہیں. پاکستان میں کوئی بھی رافیل نہیں گرا. جو بھی جہاز گرے ہیں وہ سارے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں گرے ہیں، اور وہ گرائے جا رہے ہیں. اور وہ ڈیفینیٹلی ہم نہیں گرائے ہیں، لیکن وہ ہم نے میزائل سے گرائے ہیں. صحیح. اور وہ پائلٹس جو ہیں جنہوں نے ایجیکٹ کیا ہے وہ اس میں سے یہ خاتون بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور لیکن وہ اٹ واز ان دیئر اون ٹیریٹری. صحیح. ناٹ ان پاکستان. اچھا، یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جی پاکستان آرمی نے گرفتار کیا وہ، اور یہ اس کو جو ہے کوئی سیاسی بیان دے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، اور بعد میں وہ ان کو بلیک میل کریں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو ورلڈ میڈیا میں بھی آ چکا ہوتا. ایسی بات ہوتی تو آپ کو فرینچ میڈیا ہے، اس نے سب سے پہلے ان چیزوں کی کنفرمیشن دی تھی. ٹھیک ہے جی. یو کے میڈیا نے بھی کنفرم کیا تھا کتنے رافیل پاکستان نے گرائے ہیں، تو ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان کے پائلٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے پاس ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اٹس جسٹ ریومر. سر پاکستان کسی جنگ کے لیے تیار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے مذاکرات کر کے بات ختم کر دینی چاہیے یا ہمیں جنگ کی طرف جانا چاہیے؟ جنگ کے لیے ہم تیار تو ہر وقت ہیں، ہمارے بلڈ میں جنگ ہے. ٹھیک ہے جی. ایز اے مسلم وی آر ریڈی ٹو فائٹ. ٹھیک ہے جی. بٹ اللہ کہتے ہیں کہ جنگ کو خود انیشیٹ کرنا جو ہے یہ ایڈوائزبل انٹل انلیس کہ وہ آپ کے اوپر فرض کر دی جائے. اگر انڈیا اپنی ان چھوٹی چھوٹی بچگانہ حرکتوں سے باز نہ آیا اور فردر اس نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان از ریڈی. پاکستان آرمی از ریڈی ٹو گیو رسپانس. پاکستان ایئر فورس از ریڈی، نیوی از ریڈی. زبردست. ہماری جو فورسز ہیں دے آر ریڈی. ہاں
اگر ہم سے پوچھا جائے سو وی وڈ لائک کہ ایک پرامن ٹاک ہو جائے. جو ہمارے مسائل ہیں جیسے کشمیر ایشو ہے ہمارا, پانی کا ایشو ہے ہمارا, ٹھیک ہے, ویریس ادر ایشوز ہیں, ٹیررزم کا ایشو ہے, ٹھیک ہے جی. ہمارے ملک میں بھی ٹیررزم بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کے پیچھے انڈیا کے میرا مطلب واضح ثبوت ہیں, بلوچستان میں, ادھر افغانستان کے بارڈر کے ساتھ. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ بے جا ہم اس جنگ کے اندر جو کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے, نام اس کے اندر لگے رہیں. میں سمجھتا ہوں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے انڈیا کو, اور انڈیا کو ٹاکس کی طرف آنا چاہیے اور امن کی طرف جانا چاہیے. اور اگر امن میں آئے گا تو انڈیا کا بھی فائدہ ہے اس میں. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کا ہم سے زیادہ فائدہ ہے. انڈیا اپنی اکانومی کو بہت بوسٹ کرنا چاہتا ہے. وہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے باز آ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا ذمہ دار بنائے. ان کی اپنی میڈیا کہتا ہے, ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی آرمڈ فورسز کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دی وار از ناٹ اے سولوشن. سو میں بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آلدو اس کو ہماری ویکنس نہ سمجھا جائے, وی آر ریڈی, ٹھیک ہے, ٹو رسپونڈ اینی ٹائم. زبردست, ایکسیلنٹ. بٹ پیس از دی بیسٹ سولوشن, ٹھیک ہے جی, فار دی پروگرس آف پاکستان ایز ویل ایز انڈیا. سر انڈیا کی ایک منافقت کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ ہمیشہ منافقت کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا دوبارہ حملہ کرے گا پاکستان پہ؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ان کا نقصان تو بہت کیا ہے, ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں دیکھ دیکھ کے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو آپ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ کوئی اس کا ریٹرن بیک کرے گا؟ میرا خیال میں ناٹ ویری سون. ابھی ریسنٹلی جو ان کو بلو بیک ملا ہے وہ بہت بڑا تھا, بہت بڑا. ایسے ہی ہے. دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا ایئر ڈیفینس میکانزم تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ان کی کوئی 15-20 ایئر فیلڈس جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی. ان کے اتنے سارے برڈز گئے, ان کے ہیڈ کوارٹرز, ان کی آرمی کے جو فگرز وہ بتا نہیں رہے, بٹ اٹ مسٹ بی ان ہنڈریڈس جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو اتنا نقصان کے بعد, اور آگے اس کو پتہ ہے کہ وٹ از نیکسٹ, ایسے ہی اس سے برا رسپانس ملے گا. اور وی آر ریڈی. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کا ایک سسٹم اڑا سکتے ہیں تو الحمدللہ وی ہیو دی کیپیبلٹی ٹو گو فار دی ادر ٹو آلسو. ٹھیک ہے جی. سو اگر ابھی ان کا 33% آف دی بارڈر ان کا ایکسپوز ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو باقی 66% جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو انٹیکٹ رکھیں, دے مسٹ ناٹ گو فار اینی ایڈونچر. یعنی کہ ڈوز ان کو بھی اس ٹائم اچھی مل گئی ہے, وہ بیٹھے رہیں گے. نیکسٹ ان کو پتہ ہے کہ واٹ از دی نیکسٹ لیول, اور نیکسٹ لیول جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ورس ہوگا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا. سر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حملے کے فوراً بعد پاکستان فوراً سیز فائر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ کوئی ٹرمپ کا پریشر ہے یا کوئی اور بات ہے؟ سیز فائر جو ہے وہ جب تک انڈیا تھوڑا سا وننگ موڈ کی طرف کہہ لیں, یا تھوڑا سا ان کا ٹلٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف نظر آ رہا تھا وار کا, جب ڈرونز اٹیک آ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ہماری طرف سے اس لیول کا رسپانس نہیں جا رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ ٹرمپ کا بیان اس نے جو ہے نا کہا تھا کہ یہ دونوں آپس کا جھگڑا خود میں پائیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دا مومنٹ اس نے دیکھا کہ گیم پلٹ گئی ہے, تو اس نے فوراً جو ہے وہ اپنا آگے آ کے جناب اس کو سیز فائر کی طرف لے گیا. پاکستان نے اس کو ویلکم کیا سیز فائر کو, بیکاز وار نیوکلیر اسٹیٹس کے درمیان جب بھی ہوتی ہے تو دیر از آلویز اے پاسبلٹی فار ڈسٹرکشن. بالکل ایسے ہی ہے. تو کل میں انڈین ہی ایک ان کے اینالسٹ کا دیکھ رہا تھا, تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی اگر نیوکلیر وار ہوتی ہے تو واٹ ول ہیپن. سو ہی سیڈ کہ ود ان فیو منٹس دی دہلی اینڈ سراؤنڈنگ ایریا اینڈ دی کمپلیٹ انڈیا وڈ بی ان ایش. ریئلی ود ان فیو؟ یس. اور اس نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگر ایک اٹامک بام گرتا ہے دہلی کے اوپر, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان وڈ لائک کہ وہ سب سے بڑے والا ظاہر ہے, بالکل ایسی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کمپلیٹ تباہی ہے, اور اگلی نسلوں تک جو جاپان میں ہیروشیما پہ ہوا تھا ایسی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس سے کہیں زیادہ لیتھل اٹیک ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی نیشن کو, اپنی گورنمنٹ کو یہ میسیج دے رہا تھا کہ نیور ٹریگر اور اس طرف جانے کی کوشش نہ کریں. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ اے سولوشن.
بالکل ٹھیک ہے. ڈسٹرکشن از ناٹ اے سولوشن. سر یہاں پہ بات جنگ کی ہو رہی ہے تو ہم ظاہرہ غزہ کو نہیں بھول سکتے. وہاں پر ایک نفسا نفسی کا عالم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کی, موجودہ ہسٹری کی سب سے بڑی جو ہے تباہی ہے, انسانیت کا قتل ہے. پاکستان آرمی اس کے اوپر کیا سٹانس رکھتی ہے؟ اگر پاکستان انڈیا کو جواب دے سکتا ہے تو اسرائیل کو جواب نہیں دے سکتا؟ کیا ان کا پریشر ہمارے اوپر زیادہ ہے یا کوئی اور بات ہے یہ؟ کچھ چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ ڈیسیجنس ہیں, ٹھیک ہے. اگر آرمی کو لیا جائے یا مجھ سے آپ صرف آرمی کا پوچھیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان آرمی از فلی کیپیبل آف ٹیکلنگ اسرائیل. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. وی ہیو ایوری تھنگ ود اس. ہمارے پاس انٹر کانٹیننٹل بھی ہیں, میزائلز بھی ہیں. اچھا, زبردست. ہمارے پاس ساری آپشنس موجود ہیں. وی کین فزیکلی سینڈ دی فورسز آلسو اینڈ وی کین ٹیکل اٹ. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ایٹ آل اے پرابلم. ٹھیک ہے. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ آن ڈپلومیٹک فرنٹ پاکستان اس میں انٹینگل نہیں ہونا چاہتا, بٹ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا آئیڈیل سینیریو ہے ابھی اس وقت انڈیا پاکستان کی سکفل کے بعد, کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائے, سو دیر از اے سولوشن ٹو اٹ, جو میں دینا چاہوں گا آپ کے فورم کی وساطت سے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور وہ سولوشن یہ ہے کہ پاکستان شوڈ گو فار او آئی سی کانفرنس, اسلامک او آئی سی کانفرنس کی میٹنگ کال کرے, تمام اسٹیک ہولڈرس کو, مسلم اما کو بلائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اسٹرانگ میسیج دے ٹو اسرائیل اینڈ ٹو دیئر الائز کہ اسٹاپ اٹ امیجیٹلی, ادروائز ریسپانس از گوئنگ ٹو کم. زبردست. اینڈ وی ہیو دی رائٹ ٹو ڈیفینڈ. سو اگر اسلامک اما صرف ایک میسیج دے دے تو دیٹ از گڈ انف, دیٹ از سفیشینٹ فار اسرائیل ٹو اسٹاپ. اسرائیل کے اندر اتنی سخت نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اسرائیل تو حماس سے ڈرا بیٹھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اٹیک سے ڈرا بیٹھا ہے. اور آئی ٹیل یو, میں نے اسرائیلیوں کے ساتھ بھی نوکری کی ہے, یو این میں میرا اتفاق ہوا. دے آر ویری کاورڈ پیپل. زبردست. ٹھیک ہے, وہ ٹیکنالوجی کے اوپر, امریکن کی طرح ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, بٹ اندر سے دے آر ویری کاورڈ. ظاہر ہے سر, تو اگر ان کو ایک بلو مل جائے یا ایک ان کو تھریٹ مل جائے, ایک میسیج ہی مل جائے, تو وہی کافی ہے. زبردست. باقی یہ ہے کہ آرمی نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. پچھلے دنوں میں آرمی نے وہاں پہ فوڈ کی سپلائیز, میڈیکل سپلائیز الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر, بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ وہاں پہ بھجوائے, جہاز بھجوائے. اصل میں سر مسئلہ انٹرنیشنل ہے یہ. اس کو جس طرح آپ نے بھی سجیسٹ کیا کہ اس کو اگر ہم انٹرنیشنلی اگر ہم ڈیل کریں تو اس کا سلوشن نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اندر یہ شوق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو اپنا مسئلہ سمجھیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہماری بیٹی ہیں. سر آپ ریٹائرمنٹ کی بات کی, زندگی کیسی ہے آپ کی, کیسی زندگی گزر رہی ہے, صبح کے کیا معمول ہیں, کس طرح اٹھتے ہیں اور کیا معاملات ہیں آج کل, کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑی مزدار لائف ہے, ویری ریلیکس. ایک بڑی چیلنجنگ لائف کے بعد جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں. میں بھی بہت ریلیکس فیل کر رہا ہوں. صبح نماز کے بعد پھر سستانہ تھوڑا سا آرام کرنا, زبردست, اور اس کے بعد پھر اپنی معمولات کے اندر چلے جانا, بڑا ہی ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہے. بٹ یہ میرا مطلب ہے ریٹائرڈ لائف کنٹینیوسلی ایسے نہیں چل سکتی. تو آپ کو کوئی نہ کوئی پرسوٹ کرنا پڑتا ہے, مصروفیت کوئی نہ کوئی بنانی پڑتی ہے. تو میں نے بھی کچھ مصروفیات بنائی ہیں اپنی. زبردست, بڑی اچھی ہے, برکہ اٹس اے گڈ چینج. بہترین. سر جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر جوان جو ہے وہ اوتھ لیتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے ملک کو سرو کرنا ہے, تو ریٹائرمنٹ کے بعد سر آپ پاکستان کو کس طریقے سے سرو کر رہے ہیں وہ بتائیں ذرا پلیز. بسائڈ مائی اون بزنس میں نے ایک آرگنائزیشن ہے بیسٹ نیشن, اچھا, ویلفیئر آرگنائزیشن, BNW. یہ ایک جویا صاحب ہیں, انہوں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, فاؤنڈر. زبردست. ادھر ماڈل ٹاؤن میں ہی ان کا آفس ہے. سو فار انہوں نے 10 ایک سیٹ اپ اس کے بنائے ہیں. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کرتا ہوں آپ کو. ان کا نا ایجنڈا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک دس نیشن دی بیسٹ نیشن. اٹس ایک بہت بڑا چیلنج لیا ہے. آئی ایم ایسوسیٹڈ ود ہم. زبردست. اور میں نے ان کو جوائن کیا ہے, اور یہ ہم لوگ جو ہے یہ
نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اپنی سی کاوش کر رہے ہیں کہ اس قوم کو کے اندر کچھ چیزوں کو, پازیٹیو چیزوں کو اٹھایا جائے, اجاگر کیا جائے, اور نیگیٹو چیزوں کو دبایا جائے. جو بھی ہم بات کر رہے تھے, بڑی ضرورت کہ ہے سوشل میڈیا کا جو اتنا انفلوئنس ہے, ہاں جی, اس سے اس ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو کیسے نکالیں. سو اس کے لیے ہم نے کچھ ایک ایجنڈا تیار کیا ہے, اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ بیسک بنیادی طور پہ 3 پوائنٹ کا وہ ایجنڈا ہے. سب سے پہلے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے تعلیم اور تربیت, زبردست, ٹھیک ہے, تربیت تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو تعلیم میں ہمارا لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت لو ہے, بہت لوگ ہیں. سو اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہم نے آئی ٹی کو فیلڈ کو جو ہے وہ ہم نے پکڑا ہے, زبردست, بہترین, کہ ہم لوگوں کو آئی ٹی کی طرف لے کر آئیں جو کہ کل کو کنٹریبیوٹ کر سکیں ملک کے لیے بھی. زبردست, ٹھیک ہے. سو آل دو آئی ٹی کی طرف ٹرینڈ بھی ہے ہمارا, بٹ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایجوکیشن آئی ٹی کی نہیں لے پاتے. پور بیک گراؤنڈ ہے, لوگوں کے اندر اتنی سخت نہیں ہے, فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. سو ہم یہ فری آف کاسٹ یہ کر رہے ہیں. اچھا, زبردست. ہم 3 قسم کی کیٹیگری ہم نے اس کی بنائی ہے. ایک کیٹیگری ہم نے اس کی بنائی ہے جو میٹرک سے لے کے ایم اے تک ہے, ٹھیک ہے. اس کے نیچے ایک کیٹیگری ہے جو کہ مڈل سے لے کے میٹرک تک ہے, زبردست. اور ایک کیٹیگری ہے جو بالکل الٹریٹ ہیں یا جو انڈر 5 ہیں, انڈر 5 ہے. سو ان کو, تو تینوں کیٹیگریز کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز بنائے ہیں. زبردست. اور وہ پروگرامز یہ ہیں کہ جی وہ ان کو اویئرنیس دیں, ان کو اتنا اس ٹرین کر دیں کہ وہ اپنا اچھا روزگار اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں, پیروں پہ کھڑا ہو جائیں. زبردست. تو ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری لٹریسی ریٹ امپروو کرے گا, ٹھیک ہے, اور ہم وہ جو 30% 40% پہ چل رہے ہیں, وی ول بی امپروونگ اٹ. زبردست. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم ان کو نہ صرف ایجوکیشن بلکہ ایجوکیشن کے بعد ان کی امپلائمنٹ میں بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. زبردست, بہترین. آلموسٹ 10 آئی ٹی سینٹرز ہمارے بن چکے ہیں ابھی تک, 3 لاہور میں ہیں اور 7 سیالکوٹ میں. زبردست. سو ہمارا پہلا فوکس یہ ہے کہ اس سال 2025 میں ہم نے ان سینٹرز کو 10 سے 100 تک لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے. اور یہ ہم نے سینٹرل پنجاب کو سب سے پہلے ہم نے ایڈریس کیا ہے, بہترین. اس میں ہم کریں گے. اس کے بعد ویریس ادر پارٹس آف دی, ضرورت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, تو ہم نیکسٹ ہمارا جو ہے اسی طرف فوکس ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آئی ٹی سینٹر جو ہے یہ انشاءاللہ ان another 5 years ٹائم we'll take it to نیکسٹ لیول. زبردست. تو یہ ہمارا ایک پروگرام ہے. دوسرا ہمارا پروگرام ہے ہیلتھ اویئرنیس. اچھا, اس آئی ٹی کے علاوہ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کی تعلیم بھی, سبحان اللہ, یہ بھی ہمارا جو ہے نا اس میں مقصد ایجوکیشن میں ہے کہ جو لوگ الٹریٹ ہیں, جو قرآن نہیں پڑھ سکتے, جو احادیث نہیں پڑھ سکتے, جن کو پڑھنا نہیں آتا, تو ان کو تھوڑا سا سکھایا جائے, زبردست, ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے. بہترین. اور اس میں ہم نے جو رول ماڈل کو رکھا ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو رکھا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو تعلیمات ہیں یا ان کو جو ہے ان کی جو اس میں مشن تھا, اس کو ہم نے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم تعلیم میں, قرآن کی تعلیم میں جو ہے لے کے چلیں ان کو. بہت بہترین سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ایپیسوڈ بھی رکھیں گے, کیونکہ یہ جو مشن ہے سر, یہ صدقہ جاری ہے, جی, مستقل چلنے والا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. ہماری نیک تمنائیں, نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سر, ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے زیادہ کمی کس کی محسوس ہوتی ہے, وردی کی, ڈسپلن کی, یا ساتھیوں کی محفل کی؟ یار سب سے زیادہ تو میں وردی کو مس کرتا ہوں. اللہ اکبر. انفیکٹ 30 ایئرز جب آپ وردی پہنتے ہیں تو وردی آپ کا لباس نہیں, آپ کی اسکن بن جاتی ہے. اسکن بن جاتی ہے. زبردست. سو جب آپ کی اسکن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی مس کرتے ہیں آپ. مس کرتے ہیں. سو یہ جو ایپیسوڈ ہوا اس میں وی ور آل سیٹ, ہم نے اپنی وردیاں بالکل تیار رکھی, بالکل ریڈی تھے کہ ہمیں دوبارہ بلایا جائے گا. زبردست. کنٹریبیوٹ. یہ جذبہ سر یہ بہت کمال ہے. ایک اور زندگی ملے تو ایک اور زندگی ہم اللہ اس فوج کو یا اس ملک کو دیں. زبردست. زبردست. اور یہ میں بتاؤں کہ یہ جو انڈین ایپیسوڈ ہوا اس میں ہمارے لوگوں نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیے ہیں,
اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا سر اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. تو یہ جو ہے نا یہ وہی جذبہ شہادت ہے جو ہر فوجی کے اندر موجود ہے. زبردست. آپ ہمارے مقابلے میں پاکستان آرمی کے مقابلے میں انڈین آرمی کو دیکھ لیں, وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن آرمی, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی آپریشنل ایریا. ابھی یہ جنگ ہوئی ہے, بہت سارے لوگ بھاگ گئے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے دوڑ گئے. کیوں؟ ان کو خوف تھا, موت کا خوف تھا. صحیح بات ہے. اور ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم شہید ہوں گے تو ہم اس سے بہتر جگہ پہ جائیں گے, جنت میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں. بہترین. ہمارے کسی جوان کی آنکھوں میں آپ نے خوف نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے اکثر کچھ جگہوں پہ آپ نے اسکیٹس بھی دیکھے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ بھی, کہ ہمارے جوان جو ہے دے ور ویری ہیپی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹو فائٹ. اور جہاں جہاں پہ بھی فائرنگ ہو رہی تھی, جہاں جہاں پہ یو ہے, آپ نے دیکھا ہو کسی جگہ پہ کسی مورچے میں ہمارا جوان جو ہے وہاں سے غائب نہیں ہے. ایسے سر یہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ آپ نے ایک بیچ لگایا ہوا ہے, یہ کوئی منفرد قسم کا بیچ لگ رہا ہے, اس کی ہسٹری تو بتائیں ذرا ہمیں. سر یہ بیچ جو ہے یہ میرے آرمی کے جو کورس ہے یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے. اچھا, زبردست. ہمارا آرمی کا سیریل نمبر ہے. بہترین. تو یہ بیچ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے. بہت بہترین, بہت بہترین. ایک ہسٹری انسان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے جڑ کے رہ جاتی ہے. بہت زبردست. سر ایک بات بتائیں, اور یہ نیوٹرل ہو کے بتانا ہے آپ نے, کہ آرمی کے میس کے کھانوں میں اور بیوی کے ہاتھ کے کھانوں میں کیا فرق ہے؟ یار آرمی کے میس کے کھانے بہت کھائے ہیں, لیکن جو بیوی کے ہاتھ کا کھانا ہے اس کا کوئی میچ. سر میں نے پہلے کہا کہ نیوٹرل ہو کے بتانا ہے. میں نیوٹرل بتا رہا ہوں کہ گھر کا کھانا گھر کا کھانا ہے. زبردست. میس کے کھانے آلموسٹ سملر ٹیسٹ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کے کھانوں میں بڑا ٹیسٹ کا ڈفرنس. سر آج اگر آپ آرمی میں نہ ہوتے تو آپ کس فیلڈ کے اندر ہوتے؟ اگر میں آرمی میں نہ ہوتا تو میں پروفیسر ہوتا. زبردست. استاد ہوتے ایک. شیخوپورہ میں پڑھتا تھا. اچھا. گریجویشن کر رہا تھا جب میں نے آرمی جوائن کی. تو میں نے اپنے آپ کو مائنڈ سیٹ کر لیا تھا کہ اگر میں آرمی میں نہ جا سکا, پہلا میں نے جو آئی ایس ایس بی دیا میں اس میں سلیکٹ نہیں ہوا. اچھا. ملٹری کالج کے بعد, حالانکہ ملٹری کالج کے بعد آلموسٹ 100% سلیکشن ہوتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی میں اس بیچ میں سلیکٹ نہیں ہو سکا. اچھا. تو میں نے پھر ڈگری کالج میں داخلہ لے لیا بی ایس سی میں, ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ. تو میرا مائنڈ یہی تھا, میں فزکس میتھ میں بہت اچھا تھا, تو میں نے کہا کہ میں میتھ کا پروفیسر بن جاؤں. زبردست. ٹھیک ہے, میرے میٹرک میں 100 میں سے 100 نمبر ہے میتھ. اچھا. اور ایف ایس سی میں 198 ہے. زبردست. آئی واز ویری گڈ ان میتھ. تو میں نے اس فیلڈ کو جانا. سر آج کا نوجوان جو آرمی میں جوائن کرنا چاہتا ہے اس کو آپ کیا تجویز کریں گے, کیا رائے ہے آپ کی اس کے اوپر, اس کو کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ آرمی از دی بیسٹ انسٹیٹیوشن, از دی بیسٹ آپشن. ہمارے سوشل میڈیا نے بہت نیگیٹو پورٹرے کیا ہے, جس کی وجہ سے آرمی بڑی میرا مطلب ڈسہارٹ ہوئی ہے. بٹ اسٹل ہماری جو نیشن ہے, ہماری جو یوتھ ہے, وہ ابھی بھی آرمی میں بہت ٹرسٹ کرتی ہے اور موٹیویٹ ہے. اور اس ایپیسوڈ یہ جو لاسٹ ہمارا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں دوبارہ ریوائیو ہوئی ہیں چیزیں. بالکل ایسی ہے. بہت چیزیں جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف گئی ہیں, اور لوگوں کا جو ہے وہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے. جو ٹرینڈ باہر بھاگنے کا تھا, جو ٹرینڈ بغاوت کا تھا, جو ٹرینڈ نیگیٹیوٹی کا تھا, وہ بڑا چینج ہوا ہے. بالکل ایسی ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ایگزیکٹلی. یوتھ کے لیے اٹس اے بگ اپرچونیٹی. تنخواہ کے لیے فوج میں نہیں جاتے آپ, یہ تو ان بلٹ ہے, یہ تو آپ کو مل ہی جاتی ہے. یہ جو رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے یہ تو آپ کو مل جانا ہے, کہیں سے بھی مل جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک سیکرڈ جو ہے, یہ ایک ڈیوٹی ہے. اور اس ڈیوٹی میں میرا خیال میں اگر کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو ایک موٹیویشن کے ساتھ جاتا ہے, اور ایک پوری کنوکشن کے ساتھ جاتا ہے, بے لوس ہو کے کام کرنا, بے لوس ہو کے جاتا ہے. زبردست, بہترین. سر ہمارا اگلا سیگمنٹ ایک ریپڈ فائر کا ہے. آپ کو میں ایک سوال بتاؤں گا اور اس میں سے آپشنز آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرنا ہے. اگر آپ اس کو مس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیکسٹ کہہ دیجیے گا. عمران خان, نواز شریف یا حافظ نعیم الرحمان؟ حافظ نعیم الرحمان. زبردست, بہترین. سر چائے یا کافی؟ چائے از دی بیسٹ.
ٹی از فینٹاسٹک. فینٹاسٹک. بہترین. سر محاذ جنگ یا کمانڈ روم؟ محاذ جنگ. محاذ جنگ. سب سے سخت ٹریننگ؟ پی ایم اے. پی ایم اے. ریئلی؟ پی ایم اے کی ٹریننگ جو ہے دیٹ از دی بیسٹ, دیٹ از دی ٹفسٹ. ایس ایس جی کی ٹریننگ بھی بہت ٹف ہے, بٹ جو پی ایم اے کی ٹریننگ ہے اس میں اٹ مولڈز یو ٹوٹلی فرام سول ٹو آرمی. آرمی. زبردست. تو آپ کا مائنڈ سے لے کے آپ کی باڈی سے لے کے آپ کو ری شیپ کر دیتی. بہترین. بہترین. ایس ایس جی میں آپ فردر ٹف ضرور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اندر انڈیورنس آ جاتی ہے, بٹ آپ کو اس طرح وہ مولڈ نہیں کرتی جس طرح پی ایم اے مولڈ کرتا ہے. پی ایم اے آپ کو آل راؤنڈر بنا دیتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. سر آپ کا پسندیدہ چیف آف آرمی اسٹاف؟ جنرل سید عاصم منیر. جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ میرے 3 ٹینیور ہیں. اچھا, زبردست. انیشلی ہی واز مائی انسٹرکٹر, ہی واز مائی ڈی ایس ان اسٹاف کالج, اینڈ ہی واز مائی کور کمانڈر. بہترین. بہترین. کمانڈر کور لاجسٹک. زبردست. زبردست. اور تیسرا میرا پھر ابھی جو ہے ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہی از دی بیسٹ چوائس اینڈ آئی لائک ہم. ملک کے ساتھ بہت ان کی محبت ہے. زبردست. لوگ جو مرضی کہیں, نیگیٹیوٹی جتنی مرضی پورٹرے کریں, بٹ ہی از ویری لائل. زبردست. زبردست. انہوں نے ایز اے ڈی جی آئی بھی جو ہے وہ آنیسٹی کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی, بٹ آنیسٹی کو نہیں. سب سے کم ٹینیور میرا خیال ہے ڈی جی آئی سے ان کا ہی رہا ہے, لیکن ان کی اس ٹینیور کم ہونے کی وجہ بھی ان کی آنیسٹی ہے. زبردست. ان کی اسٹریٹ فارورڈنس تھی. سر ریٹائرمنٹ کا سب سے بہترین پہلو کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کا سب سے بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا زمانے کو نا تھوڑا کلوز ہو کے دیکھتے ہیں, اور چیزوں کو جو ہے وہ کیونکہ ہم یونیفارم میں جب ہوتے ہیں نا تو ہم بڑے ہی ایک لمیٹڈ نیرو اسکیل کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور ہمارا ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو پبلک میں ہماری انگرینس نہیں ہوتی, ہمارا ایکسپوجر نہیں ہوتا, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, یا اس میں ہم پازیٹیوٹی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں یا کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو ریٹائرمنٹ کے بعد موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بیسٹ نیشن فورم جو ہے یہ میں نے جوائن کیا ہے. تو اب میں معاشرے میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, موقع مل جاتا ہے انسان, موقع ملتا ہے کہ آپ اپنا ایک رول, اچھا رول جو ہے ادھر پلے کریں. بہترین. ٹھیک ہے. اور اس کا نا میں ایک 1 لائنر آپ کو یہ کہوں گا کہ کر بلا سو ہو بلا. صحیح بات ہے, بڑی گہری بات کی آپ. ٹھیک ہے. اگر آپ انسانیت کی خدمت کریں گے, انسانیت کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ آپ کے لیے اچھا سوچے. سر یہ گیو اینڈ ٹیک والا فارمولا ہے نا, جو انسان دیتا ہے وہی انسان پاتا ہے. سر گیو اینڈ ٹیک تو انسانوں کے ساتھ ہے نا, بٹ جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا ڈفرینٹ ہے. صحیح بات ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے لیے سوچیں تو وہ آپ کے لیے سوچتا ہے. زبردست. سر آخر میں ہماری آڈینس کو آپ کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے, بلکہ آڈینس کو کیا, ہماری پوری پاکستان جو نیشن ہے اس ٹائم میں ایک ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے جو عام روٹین میں ہوتی ہے, لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ گرم ہیں, تو آپ اس کے اوپر پوری پاکستانی نیشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پاکستانی نیشن کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اخلاص کو قائم رکھیں, ملک کے لیے اچھا سوچیں اور پازیٹیو رول پلے کریں. یہ ملک جو ہے یہ ہمیں بہت قربانیوں کے ساتھ ملا ہے اور اس ملک کو ہم گنوانا نہیں چاہتے, اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی اپنے اختلافات کی خاطر, اپنی پرسنل انٹرسٹ کی خاطر نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں نا ایک اپنا ایز اے پاکستانی محب وطن پاکستانی جو ہے ہمیں اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور نیتوں کو صاف رکھنا, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیتیں صاف ہوں گی تو ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے ادھر بھی اور ہیئر آفٹر بھی. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ سر آپ کو جزائے خیر دے, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی.
تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. زندہ باد.